السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے پریکٹس میکس پرفیکٹ۔ انگلش اسٹوری، انگریزی کہانی، لیکن سنیں گے ہم دونوں زبانوں میں، اردو انگلش دونوں میں، تاکہ مزہ بھی ڈبل آ جائے۔ The name of the story we are going to read today is Practice Makes Perfect. Princess Lily was cross. She was learning new ballet steps and she couldn't get them right. Oh, how I wish I had a fairy godmother or some magic dancing shoes, she grumbled. But do you know what? She didn't. Even though she wished and wished, no fairy appeared to wave a magic wand. Her boring ballet shoes stayed in the corner where she had thrown them. شہزادی للی بہت پریشان اور اداس بیٹھی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ڈانس سیکھ رہی تھی، لیکن اس سے وہ ڈانس کیا نہیں جا رہا تھا ٹھیک سے، جس طرح اس کو بتایا گیا تھا اس طرح وہ کر نہیں پا رہی تھی، تو وہ بہت پریشان تھی۔ اس نے سوچا کہ کاش میرے پاس کوئی پری آ جاتی، یا میرے یہ جوتے جو ڈانس کرتے ہوئے میں پہن رہی ہوں یہ جادوئی جوتے بن جاتے، اور ان کو پہنتے ہی میں خود بخود ڈانس کرنے لگتی۔ اور پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جبکہ شہزادی للی نے بہت دعا کی کہ بس ایسا ہو جائے، کہ بس کوئی پری آ جائے، کہ بس میرے جوتے جادوئی جوتے بن جائیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہ تو کوئی پری آئی اپنی جادوئی چھڑی لے کے، اور نہ ہی وہ جوتے جو شہزادی للی نے پہنے ہوئے تھے اور اس نے ان کو اتار کے پھینک دیا تھا ایک کونے میں، وہ وہیں کونے میں پڑے رہے اور کوئی جادوئی جوتے ان کی جگہ نہیں آئے۔ At her next ballet lesson, Miss Sylvie asked Princess Lily if she had been practicing. No, she admitted grumpily. The steps are too hard. Miss Sylvie carefully explained the steps again. Then she waved her baton in the air and counted in times to the music. Just follow me, she said to Lily. جب نیکسٹ کلاس میں، جب اگلی کلاس میں شہزادی گئی اپنے ڈانس کی، تو وہاں اس کی جو استاد تھیں مس سلوی، انہوں نے پوچھا کہ تم نے گھر پہ مشق کی تھی ڈانس کی؟ تو اس نے بہت افسردگی سے اور بہت پریشان ہو کے اس نے کہا کہ میں نے نہیں کی، کیونکہ وہ بہت مشکل تھا، مجھ سے نہیں ہوا۔ لیکن اس کی ٹیچر، اس کی استاد بہت اچھی تھیں مس سلوی، انہوں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں دوبارہ سے سکھاتی ہوں ڈانس کرنا، اور سارے اسٹیپس دوبارہ سے بتاؤں گی۔ اور انہوں نے اس سے کہا کہ تم مجھے دیکھو اور مجھے دیکھ کے پھر تم بھی اسی طرح سے کرو۔ Back at home, Lily unpacked her bag and was going to throw her shoes in the corner again. Instead, she put them on and began to practice the steps she learned. Gradually, they got easier and easier. As Lily concentrated and remembered what Miss Sylvie had shown her, her shoes grew lighter on her feet and the steps flowed without her trying. Perhaps Miss Sylvie was a fairy godmother after all. جب للی واپس گھر پہنچی اور اپنے بیگ میں سے چیزیں، اپنے بستے میں سے چیزیں نکال کے رکھنے لگی جگہ پہ، تو ابھی وہ جوتے اٹھا کے اسی طرح کونے میں پھینکنے لگی تھی۔ اس نے یہ کیا کہ ان کو پھینکا نہیں اور ان کو دوبارہ سے اپنے پاؤں میں پہن لیا، اور اس نے مشق کرنی شروع کی ڈانس کی، جو اس کی استاد مس سلوی نے اس کو سکھایا تھا۔ اور ایسے آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ڈانس کرتے کرتے اس نے غور کیا کہ کس طرح مجھے ٹیچر نے بتایا تھا، میری استاد نے کیسے بتایا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی پریکٹس کرتے کرتے اس کو ڈانس صحیح سے کرنا آ گیا۔ پھر اس کو لگا جیسے میرے جوتے بہت ہلکے سے ہو گئے میرے پاؤں میں، اور مجھے ڈانس کرتے ہوئے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہے۔ تو ایسے یہ ہوا کہ اس نے کوشش کی، بہت کوشش کی، محنت کی، اور اس کو وہ ڈانس کرنا آ گیا۔ تو پیارے بچوں، یہ کہانی چھوٹی سی تھی لیکن اس کے اندر سبق بہت بڑا ہے۔ کیا سبق ہے اس میں؟ جی بالکل آپ صحیح سمجھے، سارے بچے سمجھ گئے ہیں۔ اس میں سبق یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز مشکل لگے یا آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہو،
تو اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ آپ اس کی مشق کرتے رہیں، پریکٹس کرتے رہیں، ایکسرسائز کرتے رہیں. آپ اس چیز میں ایک نہ ایک دن کامیاب ضرور ہو جائیں گے، پرفیکٹ ہو جائیں گے. تو آئندہ کچھ بھی آپ کو مشکل لگے، بھلے اسکول میں، اسپورٹس میں، کوئی بھی گیم ہو، کچھ بھی ہو، آپ نے پریکٹس کرتی رہنی ہے. ٹھیک ہے، آپ سے ملتی ہوں ایک بہت پیاری چھوٹی سی اچھی سی کہانی کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.